آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ ڈرائنگ روم کے سارے سیٹ تبدیل کرنا ہے، اور پھر جو شیر خورمے کے سارے سیٹ ہیں اس کو تبدیل کرنا ہے، یہ جو ہے ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ گھر کی ساری چیزوں کی یہ خریداری کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے۔ تو ہم کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے کہ یہاں اگر ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اگر ہم بازاروں میں گزارتے ہیں تو وہ مہینہ جس کے لیے آیا تھا، یہ مقصد ہمارے ذہن سے اوجھل ہوگا اور ہمارا مقصد بن گیا خریداری یہاں پر۔ اب دیکھیے روزے سے ہم ہیں، اور اگر ہمیں کچھ شدت سے گرمی پڑ رہی ہے اور ہمیں کچھ پیاس محسوس ہوتی ہے تو ہم پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے۔ تو یہاں کون سی طاقت ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے؟ یعنی اگر ہم وضو کرنے کے لیے، کلی کرنے کے لیے ہم منہ میں پانی بھی لیتے ہیں تو ایک قطرہ بھی ہمارے حلق سے نیچے نہیں جاتا۔ لیکن مسلمانوں کے درمیان میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے تمام عبادات کی ایک ظاہری شکل باقی رہ گئی ہے، اسی طرح سے روزے کی بھی ایک ظاہری شکل ہمارے پاس ہو کر رہ گئی، اور ہر ایک کے مطالبات بھی ہوتے ہیں گھر میں کہ آج یہ بننا چاہیے، آج وہ پکنا چاہیے۔ تو اس طرح سے خواتین کا بہت زیادہ وقت جو ہے کچن میں گزرتا ہے۔ تو یہاں ہم کو اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہم خود بھی اس بات پر عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی ہم اس طرف متوجہ کریں کہ رمضان کا مہینہ صرف اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم اچھے سے اچھی افطاریاں تیار کریں، اچھے سے کھانے کھائیں، اس کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہاں تو ہم کم سے کم اپنی خوراک کو یعنی اچھی خوراک لیں اور کم سے کم خوراک لیں۔ یہاں ایک اور چیز جو خواتین میں دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر کی جو مصروفیات، یعنی جیسے جیسے اب عید قریب آ رہی ہوتی ہے اور رمضان کا آخری عشرہ چلتا ہے جس میں شب قدر ہے، اور تاخراتوں میں اس کو تلاش کرنے والی بات ہوتی ہے، لیکن ہماری خواتین کی یہاں مصروفیات اور بڑھ جاتی ہیں۔ یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو پیچھے ڈالتے ہوئے، پسے پشت کرتے ہوئے ہم وہ سارے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے مہندی ڈیزائنز میں ہو گیا ہے، اور اسی طرح شیر خورمے کی تیاری میں ہم یہ سارے اپنے وقت کو جو ہے ہم اس میں ختم کرتے رہتے ہیں۔ اس میں مہندی میں جو ہے اپنے ہاتھ لگے ہیں، اور پھر ہم نمازوں سے اور رات میں جاگنے سے، جس دن جو ہے اللہ تعالیٰ مزدور کو مزدوری دینے والی جو رات ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے جو مہینہ بھر ہم نے جو روزے رکھے ہیں، جو تلاوت کی ہے، جو قیام اللیل کیا ہے، اس میں جو بھی کوتاہی ہو اس کی جو ہے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی، اور یہ سارے کام ہمیں جو کرنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور گڑ گڑانا ہوتا ہے، یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر ہم ان چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے خواتین کے لیے رمضان کا پیغام اس موضوع کے تحت کچھ باتوں کو رکھنا چاہتی ہوں۔ جیسے الحمدللہ ہم سب ابھی کچھ دنوں میں رمضان جیسے بابرکت مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، تو اس مہینے کی فضیلتیں، اس مہینے کی برکتیں، یہ سب ہم سب کو پتہ ہیں الحمدللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کہ یعنی انبیاء کے ماننے والوں کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور لاسٹ میں آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لعلکم تتقون، شاید کہ تم میں تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو۔ یعنی یہ روزوں کے مقاصد میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یہ روزے جو پچھلی امتوں میں بھی تھے اور امت محمدیہ میں بھی ہیں، تو ان روزوں کو رکھوانے کا مقصد کیا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کیا تبدیلی ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو یہاں پر جو بات آ رہی ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر پرہیزگاری آئے، شاید کہ تمہارے اندر تقوی آئے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو، اور شاید کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، با پرواہ ہو کر اپنی زندگی کو گزارو۔ تو روزے کے مقاصد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تقوی جو ہے یہ کس طرح سے ہم اپنے اندر پیدا کریں گے۔ جہاں تک مطالعے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر ضبط نفس آئے، کنٹرول پیدا ہو، کہ وہ اپنے آپ پر کیسے کنٹرول کر سکے، اپنے آپ کو کیسے قابو میں رکھ سکے۔ انسان کے اندر بہت سی قسم کی خواہشات ہیں، جذبات ہیں، میلانات ہیں، لیکن یہی خواہشات جذبات اگر زیادہ ہو جائیں تو وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور اگر نہ ہوں تب بھی وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو وہ راہ درمیان کی کون سی ہو کہ جہاں پر انسان کو یہ پتہ چلے کہ مجھے یہاں رک جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری باتوں میں رہنمائی ملتی ہے۔ جیسے ہم اس کو کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ضبط نفس کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے انسان کے اندر، انسان کو بھوک لگتی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، انسان کو نیند آتی ہے، اس کو اچھی چیزیں دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے، اس کی جذبات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر بھوک نہ لگے تو یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کوئی اچھا سمٹم نہیں ہے، اور اگر انسان کو جب بھوک لگتی ہے اور وہ بہت زیادہ کھا لیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تب کس جگہ پر رک جائے؟ آپ سلم کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ جب بہت زیادہ بھوک لگے تب کھانا کھا لو، جب تھوڑی سی بھوک باقی رہتی ہے اس کو رک جاؤ۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سونے کے بارے میں آتا ہے، انسان اگر بہت زیادہ سوتا رہے تو کاہل اور سست کہلائے گا، اور اگر اسے نیند نہ آئے تو یہ بھی ایک بیماری کی علامت ہے۔ تو یعنی وہ کس طرح سے اپنے آپ پر کنٹرول کرے اور کیسے یعنی اپنی نیند کو بھی پورا کرے، اپنی جسمانی ضرورت کو بھی پورا کرے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ سست اور کاہل نہ بننے پائے۔
تو یہاں پر ایک ضبط نفس جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس روزوں کے ذریعے سے ہمارے اندر آئے، تو یہاں پر ٹریننگ ہوتی ہے. اس پورا مہینہ ایک ٹریننگ کے کورس سے گزارا جاتا ہے انسانوں کو، مسلمانوں کو، کہ یہاں پر کچھ جو حلال چیزیں ہیں، ان حلال چیزوں کو کچھ وقت کے لیے ہمارے اوپر وہ چیزیں، ان چیزوں کی ہم کو پابندی کرنا ہوتی ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. تو یہاں پھر اس کے بعد یعنی آہستہ آہستہ ہمارے اندر اس طرح سے کنٹرول پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، تب ہم اس کو رک جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم روزے سے ہیں اور یہ سب چیزیں ہم نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح سے یہ جو ضبط نفس ہم اپنے اندر لاتے ہیں ایک مہینے کی ٹریننگ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بعد کے 11 مہینے بھی ہم اس پر کاربند رہیں، یہ ضبط نفس ہمارے اندر آئے. ہمیں غصہ آ جائے تو بہت زیادہ بھی ہم ریئیکٹ نہ ہو جائیں اور بالکل ہی غصہ نہ کریں، یہ بھی مناسب نہیں ہے. یا جو بھی ہماری خواہشات ہیں، ہمارے جذبات ہیں، وہ حد سے اگر آگے بڑھ جاتے ہیں تو ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ روزوں کے ذریعے سے ہم اپنے اندر ضبط نفس اور کنٹرول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیے روزے سے ہم ہیں اور اگر ہمیں کچھ شدت سے گرمی پڑ رہی ہے اور ہمیں کچھ پیاس محسوس ہوتی ہے تو ہم پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے. تو یہاں کون سی طاقت ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے؟ یعنی اگر ہم وضو کرنے کے لیے، کلی کرنے کے لیے ہم منہ میں پانی بھی لیتے ہیں تو ایک قطرہ بھی ہمارے حلق سے نیچے نہیں جاتا. تو وہ کیا چیز ہے جو ان سب سے روکے ہوئے ہے؟ ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر ایک قطرہ پانی کا چلا بھی جائے تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہو جائے گا اور ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ جو احساس ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بعد کے 11 مہینوں میں بھی ہمارے اندر آئے، کہ جو ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں وہاں ہم جس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے والے بنیں. چاہے ہم سب کے درمیان میں ہوں، چاہے ہم اکیلے میں ہوں، کوئی غلط کام نہ کریں، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام نہ کریں. یہ احساس ہمارے اندر ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا. یعنی تم تمام لوگوں سے چھپا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ سے کوئی اپنی بات کو چھپا نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان روزوں کے ذریعے سے، یہ روزہ جو عبادت ہے، اس کے ذریعے سے انسان کے اندر یہ سب چیزیں پیدا ہوں، تبھی جا کر وہ روزہ روزہ ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا. یہ ایک مخفی عبادت ہے، ایک چھپی ہوئی عبادت ہے. یعنی جب تک میں نہ بتاؤں کہ میں روزے سے ہوں، سامنے والے کو پتہ نہیں چلے گا. دوسری عبادت میں کچھ ظاہری شکل ہوتی ہے لیکن روزے کی کوئی ظاہری شکل نہیں ہوتی. تو یہ جو روزہ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو. لیکن مسلمانوں کے درمیان میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے تمام عبادات کی ایک ظاہری شکل باقی رہ گئی ہے، اسی طرح سے روزے کی بھی ایک ظاہری شکل ہمارے پاس ہو کر رہ گئی ہے. اس کے جو مقاصد ہیں، ہم نے ان مقاصد سے ہم نے صرف نظر کیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں ٹریننگ حاصل کر کے کیسے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، کیسے ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ آئندہ 11 مہینے ہمیں اسی طرح سے گزارنے ہیں. پھر جیسے جیسے یہ چیز ہمارے اندر کم ہوگی، پھر سے رمضان کا مہینہ آ جائے گا اور ہم کو یہ ٹریننگ ہوگی اور پھر اسی کے ساتھ ہم اپنی بقیہ زندگی کو اسی طرح سے ہم گزارنے کی کوشش کریں. تو یہ جو روزے کے اصل مقاصد تھے، آج یہ مقاصد ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گئے ہیں. ہمارے ذہنوں میں یہ چیز باقی نہیں رہی، ہمارے مقاصد بدل گئے ہیں آج. تو یہ کچھ ابتدائی چیزیں تھیں جو روزے کی فرضیت اور اس کی اصلیت اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا اس موقع سے. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم خواتین کے لیے کیا پیغام ہے، رمضان میں خواتین کے لیے کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں. دیکھیے رمضان میں انسان کا جو، اور خاص طور سے خواتین کا کام تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. عام دنوں کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پکوان ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس میں بہت زیادہ خواتین مصروف ہو کر رہ جاتی ہیں اور ہر ایک کے مطالبات بھی ہوتے ہیں گھر میں کہ آج یہ بننا چاہیے، آج وہ پکنا چاہیے. تو اس طرح سے خواتین کا بہت زیادہ وقت جو ہے کچن میں گزرتا ہے. تو یہاں ہم کو اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہم خود بھی اس بات پر عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی ہم اس طرف متوجہ کریں کہ رمضان کا مہینہ صرف اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم اچھے سے اچھی افطاریاں تیار کریں، اچھے سے کھانے کھائیں، اس کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہاں تو ہم کم سے کم اپنی خوراک کو، یعنی اچھی خوراک لیں اور کم سے کم خوراک لیں. یہاں ایسا نہ ہو کہ معدہ جو ہے ہمارا افطاری ہضم کرتے کرتے، پھر اس کے بعد شام کا کھانا ہضم کرتے ہوئے، پھر سحر کا کھانا ہضم کرتے ہوئے، یعنی ہمارا معدے پر ہم اور برڈن ڈالتے چلے جاتے ہیں. تو اس بات کی طرف ہم کو خود بھی متوجہ ہونا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بہت اچھے انداز میں متوجہ کرنا ہے کہ رمضان کا مہینہ صرف کھانے پینے اور کام و دہن، یعنی زبان کی لذت کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس کے جو اصل مقاصد ہیں ہم کو وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر اس سلسلے میں ہم خواتین کچھ ٹائم مینجمنٹ کے ذریعے سے وقت سے پہلے کچھ چیزوں کی تیاری، جیسے الحمدللہ آج کل واٹس ایپ پر اور بہت ساری چیزیں ہم سنتے ہیں کہ کس طرح سے پہلے ہی ہم ہر چیز کو بنا کر رکھ لیں، تیار کر لیں اور زیادہ سے زیادہ ہم عبادات میں گزاریں اور اس میں جو ہمارا کم سے کم وقت لگے، اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہے کہ ہم پہلے سے وہ ساری چیزیں تیار رکھیں. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ رمضان کا مہینہ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آیا ہے. ہم اس بات کی طرف گھر والوں کو بھی متوجہ کریں اور گھر والوں میں بھی ہم کچھ کام تقسیم کر دیں، بچوں میں بھی کچھ کام تقسیم کریں، گھر کے مرد حضرات میں بھی کچھ کام تقسیم کریں. تو اس طرح سے ہم کاموں کو تقسیم کرتے ہوئے، ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے ہم کاموں کو انجام دے سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی ایک اور جو مصروفیت بڑھ جاتی ہے ان دنوں میں، وہ یہ خریداری کی مصروفیت. کپڑے ہو گئے اور پھر اسی طرح سے سیٹس
یعنی ڈرائنگ روم کے سارے سیٹ تبدیل کرنا ہے، اور پھر جو شیر خورمے کے سارے سیٹ ہیں اس کو تبدیل کرنا ہے، یہ جو ہے ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، گھر کی ساری چیزوں کی یہ خریداری کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے۔ تو ہم کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے کہ یہاں اگر ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اگر ہم بازاروں میں گزارتے ہیں تو وہ مہینہ جس کے لیے آیا تھا، یہ مقصد ہمارے ذہن سے اوجھل ہوگا اور ہمارا مقصد بن گیا اب خریداری یہاں پر۔ اب خواتین دیکھیے اب بازاروں میں ہوتی ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل کر آ گئی ہیں اور بازاروں میں اپنے وقت کو ڈال رہے ہیں۔ تو یہاں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ آپ کو جو بھی بنانا ہے رمضان سے پہلے اس کی تیاری کر لیں، اور جو کچھ بھی ہے اس کو صاف صفائی کے ساتھ اچھے سے اس کو آراستہ کرتے ہوئے ہم اس کو پھر سے استعمال کر سکتے ہیں، یا جو بھی ہمیں لینا ہو ہم اس کو وقت سے پہلے لے کر ہم تیار کر لیں۔ اس میں بازاروں میں جا کر ہم اپنے وقت کو صرف کرنے کی اور برباد کرنے کی ہم کوشش نہ کریں، بلکہ اس کے اوپر بھی ہم کو دھیان دینا ہوگا اور توجہ رکھنا ہوگا۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کی صفائی کے لیے بھی ہم خواتین میں بہت زیادہ یعنی اس بات کا ہوتا ہے کہ گھر کی صفائی کرنا ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور اس طرح سے کرنا ہے۔ تو ہاں ٹھیک ہے، وہ بات آپ وقت سے پہلے ہی اس کام کو انجام دے لیں، اسی کے لیے اس کو اٹھا کر نہ رکھیں، بلکہ آپ وقت سے پہلے بھی ان سارے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو خواتین میں دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر کی جو مصروفیات، یعنی جیسے جیسے اب عید قریب آ رہی ہوتی ہے اور رمضان کا آخری عشرہ چلتا ہے جس میں شب قدر ہے اور تاخراتوں میں اس کو تلاش کرنے والی بات ہوتی ہے، لیکن ہماری خواتین کی یہاں مصروفیات اور بڑھ جاتی ہیں۔ یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو پیچھے ڈالتے ہوئے پسے پشت کرتے ہوئے ہم وہ سارے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے مہندی ڈیزائنز میں ہو گیا ہے، اور اسی طرح شیر خورمے کی تیاری میں ہم یہ سارے اپنے وقت کو جو ہے ہم اس میں ختم کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں ان باتوں پر توجہ دینا ہے، اور خاص طور سے لیلۃ الجائزہ جو آخری رات ہوتی ہے، چاند رات جسے کہتے ہیں، اس میں مہندی میں جو ہے اپنے ہاتھ لگے ہیں، اور پھر ہم نمازوں سے اور رات میں جاگنے سے، جس دن جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے مزدور کو مزدوری دینے والی جو رات ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے جو مہینہ بھر ہم نے جو روزے رکھے ہیں، جو تلاوت کی ہے، جو قیام اللیل کیا ہے، اس میں جو بھی کوتاہی ہو اس کی جو ہے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی، اور یہ سارے کام ہمیں جو کرنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور گڑ گڑانا ہوتا ہے، یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر ہم ان چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ مقصد کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہاں ہمارے مقاصد بدل گئے، تو ہمیں اس بارے میں غور کرنا ہوگا۔ ایک اور چیز عبادت کے سلسلے میں ذہن میں آتی ہے کہ اکثر ہم مسلمانوں میں یہ بات ہوتی ہے رمضان میں کہ قرآن ختم کرنا ہے، اور پتہ نہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے، ہم نے 2 قرآن ختم کیا، ہم نے 3 قرآن ختم کیے، اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، آپ ناظرہ پڑھیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کی کوئی ایک سورہ لے کر اس پر تدبر کریں، تفکر کریں۔ تلاوت کے معنی آتے ہیں سوچ سمجھ کر پڑھنے کے، تو ہم نے کتنا اس میں تفکر حاصل کیا، تدبر حاصل کیا، ہم نے اسے کیا حاصل کیا ہے، اس بات کی ہمیں کوشش کرنا ہے، نہ کہ ہم نے 2 قرآن پڑھ لیا اور 3 قرآن پڑھ لیا۔ یعنی جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا احکامات ہیں اور ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا تب تک ہم عمل کیسے کر سکیں گے۔ تو قرآن آیا ہے ہماری رہنمائی کے لیے، کتاب ہدایت بن کر آیا ہے، تو ہم غور کریں جو خاص نسبت ہے قرآن مجید کو اس مہینے کے تعلق سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ساری باتیں ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں کہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ وہ کسوٹی ہے، یہ وہ فرقان ہے جو حق اور باطل کا فرق، صحیح اور غلط کا فرق کھول کر رکھنے والی۔ تو ہمیں پتہ ہی نہیں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو ہم غور کریں ان ساری چیزوں میں کہ مقاصد کیا تھے اور ہم کیا چیزوں کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑ کر، فانی چیزوں کے پیچھے پڑ کر ہم یہ ساری چیزوں کو جو چھوڑ رہے ہیں، جو اصل مقصد ہے اس کو اگر ہم بھلا بیٹھے ہیں، تو پھر ایسے کئی اور رمضان ہماری زندگی میں گزر جائیں گے، لیکن کوئی تبدیلی ہمارے نہ کردار میں آئے گی نہ عمل میں آئے گی، جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ روزہ رکھوا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہیں، ہم سے صرف بھوک اور پیاس مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ تبدیلی پیدا ہو۔ تو اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے تبدیلی ہمارے اندر نہیں آ رہی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کئی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں اب ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، جبکہ روزہ تو اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کا اجر اپنے ہاتھ سے دینے کا وعدہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تو یہاں سوچنے والی بات ہے کہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارے اس روزے کے ذریعے سے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا صرف بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں، یا پھر جو تبدیلی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر آئے، اس عبادت کے ذریعے سے یہ تبدیلی ہمارے اندر آئے، انسان کے اندر آئے، یا ہم اسی طرف متوجہ ہیں۔ تو ہمیں یہاں غور کرنا ہوگا، اور اس رمضان کو ہم ایک بہتر طریقے سے ہم ایسے گزاریں کہ ہمارے اندر وہ تبدیلی آئے، ہمارے اندر وہ چینج آئے، اور پھر ہم اپنے آپ کو ایسے تیار کریں، ایسے چارج کر لیں، ایسے ہم اپنے آپ کی ٹریننگ کریں کہ ہم بعد کے 11 مہینے ہم اس کے مطابق گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو روزے کے اصل مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان میں بہت زیادہ برکتیں، رحمتیں سمیٹنے والا ہم سب کو بنائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔